میں ہوں، کیف میں ہوں، خوشیوں میں ہوں، شہنائیاں بج رہی ہوں، لوگ مستی میں ہوں، یہ پل پھر بھی گزر جاتے ہیں۔ دکھ ہوں، مصائب ہوں، آلام ہوں، بلیات ہوں، مصائب در مصائب ہوں، بیماریاں ہوں، اور یوں محسوس ہو رہا ہو کہ اب بھی موت، اب بھی موت، اور اب بھی مرنے والے نہیں بچیں گے، وقت پھر بھی گزر جاتا ہے۔ 2020 کو دیکھیے، بڑی بڑی امیدیں لے کر کے دنیا اس میں داخل ہوئی، معاشی مسائل بنے، معیشت کی تنگ دستیاں دیکھی گئی، لوگ کھانے پینے کو ترس کے رہ گئے، چولہے بند ہوئے، بیماریوں نے، وباؤں نے، بلیات اور آفات نے، مصائب نے گھیرے میں رکھا، لیکن وقت تھا گزر گیا۔ وقت خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، گزر تو جانا ہی ہے، لیکن یاد رہے یہ دنیا ہے، یہاں لذات میں گزرا ہوا وقت وہ جب بیتا ہے تو وہ لذتیں اب نہیں رہی، لیکن ان کا نتیجہ باقی ہے، وہ جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں۔ اور اگر آزمائشیں آئیں، مشکلیں آئیں، دکھ سہے، وقت وہ بھی بیت گیا ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے کے راستے میں جتنی مشاکل، جتنے مسائل، جتنی پرابلمز ہیں، وقت وہ بھی گزر جاتا ہے، لیکن نتیجہ برقرار ہے، جزا کی شکل میں۔ حضرات، یہ جو سال گزرا، اس کے بارے میں امت مسلمہ کی ایک رائے ہے کہ یہ غیر مسلموں کا سال ہے، ہمیں اس کے اوپر مبارکباد دینے یا اس کے اوپر کوئی وش کرنا وہ مناسب نہیں ہے، نقطہ نظر ہے۔ سال قمری ہو یا شمسی ہو، بات چاند کی ہو یا سورج کی ہو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج بھی رب کی نشانی ہے اور رب کا ہے، یہ چاند بھی رب کی نشانی ہے اور اللہ کی پہچان ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ چاند کی 28-29 منزلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ گم ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، باریک ہلال بنتا ہے، مشکل سے دوربینوں سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے آدھا ہوتا ہے، پھر مکمل ماہ تمام بنتا ہے، بدر کہلاتا ہے۔ یہ ہلال سے بدر کا سفر، اور بدر سے پھر زوال کا سفر، اور پھر ہلال بن کے نظروں سے اوجھل ہونے کی یہ منازل کی کیفیتیں کیا ہیں؟ یسألونک عن الأہلہ، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی، انہیں بتا دیجئے کہ یہ ہمارا کیلنڈر ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ سورج کئی جگہوں پہ کئی مہینے، کئی دن، کئی ایام نہیں چڑھتا، لیکن چاند اپنا جوبن دکھاتا ہے۔ امت مسلمہ نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب نے کیلنڈر کے لیے ہجرت کو چنا اور قمری مہینوں پہ بنیاد رکھی۔ سورج کے ساتھ یہ سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، دنوں کی گنتی، یہ بھی اللہ کی اسی دھرتی پر ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہمیں جوڑا گیا ہے۔ صبح اور شام کا تصور سورج سے جڑا ہوا ہے، ہاں فرق ہے تو ایک آدھی رات کا ہے۔ قمری مہینوں میں ابتدا رات سے ہوتی ہے، اور سورج غروب ہوتے مغرب کے ساتھ رات پہلے آتی ہے، اگلا دن گنا جاتا ہے۔ جیسے آج جمعہ ہے
تو جو رات گزری ہے اسے ہم جمعہ رات کہتے ہیں، وہ جمعہ کی رات ہے، وہ پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا دن ہفتہ آئے گا، رات پہلے آئے گی، جبکہ سورج کے حساب سے رات 12 بجے۔ یہ ایام کا فرق، یہ دنوں کا فرق، یہ مہینوں کا فرق، دونوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، پہچان ہے۔ باقی اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے کلچر کو دین اور دنیا میں سلامت رکھنا، سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو اور رب کے دین کو لے کر کے چلنا، وہ قمری ہو یا شمسی ہو، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے آج کی رات، جب ابھی اس وقت دنیا میں آدھی دنیا رات کو فیس کر رہی ہے، جب ہم دن میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس اس وقت بھی رات ہے، اور ہمارا مغربی ایریا یہ رات کو دیکھ رہا ہے، مشرق نے رات دیکھ لی ہے۔ باقی جو امت مسلمہ ہے، انہوں نے اس رات کو اپنے حق میں کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں۔ یا ایھا المدثر، جنہیں کہا گیا تھا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، انہی کو یوں بھی آواز دی گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ نے رات کیسے گزارنی ہے، رات گزارنے کا پورا ڈھنگ دیا گیا ہے۔ ہماری راتیں، ہماری صبحیں، ہمارے دن یہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو یہ دنیا کا حسن ہوتے ہیں۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے دنیا جس طرح سال کے اختتام پر اور سال کے آغاز میں آدھی رات پچھلے سال کا آخری حصہ، آدھی رات اگلے سال کا آدھا حصہ، نیو ایئر نائٹ کے نام پہ جو کچھ خرافات، رسومات، اپنے تہوار اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے جو انسان خوشیاں سمجھ رہا ہے، در حقیقت ان کے صلے، ان کے انجام، ان کی سزا اگر برے ہیں تو وہ باقی ہیں۔ مگر پورے سال کی، پوری پچھلی زندگی کی برائیوں کو، گناہوں کو انسان ہونے کے ناطے دیکھنا ضروری ہے۔ حضرات، یہ مت بھولیے گا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں، جنت ملی ہوئی چھن جاتی ہے، اللہ توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اقرار کے لیے الفاظ اور کلمات، رب کی بڑائی اور کبریائی، خالق اور مخلوق کا تعلق سکھایا گیا۔ وہ تعلق آپ کا اور ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ پہ مصر رہنا یہ بڑا جرم ہے۔ جرم کی دنیا میں کود جانا، خطا ہو جانا، نسیان ہو جانا، یہ بھول چوک کے معاملے اللہ تعالیٰ اگر اس پہ اصرار بندہ نہ کرے تو وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ اقرار کرے اور لوٹے۔ آج ہم کتاب اللہ سے توبہ کا تصور، گناہ کے سمندر اور توبہ کی کشتی کس طریقے سے وہاں سے انسان کو کامیابی سے گزار کے اس پار کنارے لگا دیتی ہے، یہ اللہ کی کتاب سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے، آپ کی سیرت طیبہ سے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، جرم ہیں، بشری تقاضوں کے تحت ہم اس پہ اصرار کرنے والے نہیں، بلکہ اعتراف جرم، اقرار گناہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو کے توبہ کی باہوں میں آئیں، تاکہ اللہ کی مغفرتیں ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیں۔ حضرات،
किताबुल्लाह का तसव्वुर तौबा और अल्लाह ताला का गफूर रहीम होना, बंदों को बख्शना और मुआफ करना, इस हवाले से हम सबसे पहले अल्लाह की किताब सूरतुल अनआम, मैंने बाकी भी सूरतें थी लेकिन सूरतुल अनआम को आगाज में इसलिए देखा कि हमारे वजूद में अल्लाह ने शहवात कई तरह की रखी है, ख्वाहिशात बेशुमार किस्म की है, लेकिन जब हमारे ऊपर जानवरों वाली कैफियत, हैवानी कैफियत, शहवात और मुलज्जात, उसमें कोई हमारी लगाम नहीं रहती और जंगल के जानवरों की तरह हम हो जाते हैं, तो वो जो कैफियतें होती हैं उन पे गलबा पाना मुश्किल होता है। पालतू जानवर हो, आप एक इशारे से, एक जुमले से, एक आवाज से या किसी रस्सी से या लगाम से उसको आप बांध भी सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर जानवर जंगली हो, उसके सामने गाड़ियां भी खड़ी हों, इंसान महफूज भी हो, तो फिर भी एक खदशा होता है, एक डर होता है। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम के अंदर जहां जानवरों का जिक्र किया है, वहां पर यह बात भी समझाई है कि इंसान कातबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तुम्हारे रब के ऊपर कोई चीज फर्ज नहीं की जा सकती, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि अल्लाह ने अपने ऊपर हराम करार दे दिए हैं, जैसे इन्नल्लाह हर्रम ज़ुल्म अला नफ्सी, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, लोगों मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दे दिया। एक जर्रे के बराबर भी अल्लाह अपने बंदू पे जुल्म करने वाले नहीं हैं, एक जर्रे के बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी। मामूली सा जुल्म, ज़ियादती बिला वजह, इंसान की करतूतों और अमाल के बगैर उसकी पकड़, अल्लाह ने यह नहीं रखी है, अल्लाह ने यह नहीं रखी। यह तो था अल्लाह ने अपने ऊपर हराम करार दिया, अपने ऊपर रब ने वाजिब क्या कर दिया है, लिख क्या दिया है, कातबा रब्बुकुम, तुम्हारे बनाने वाले ने, पालने वाले ने, तुम्हारी परवरिश करने वाले ने, तुम्हें रोटी रोजी देने वाले ने अपने ऊपर रहमत लिख दी है, क्योंकि वो रहमान है। और भाइयों, इसकी तकसीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अल्लाह ने एक रहमत जो है उसके 100 हिस्से किए हैं, 100 हिस्से रहमान होने के नाते, उसमें से 99 हिस्से अपने बंदू के लिए रख लिए हैं। कातबा रब्बुकुम, यह है तुम्हारे रब का लिखना, और यह है इदादो शुमार, और यह है निस्बत और रेशो। तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत लिख ली, अला नफ्सिही अर्रहमा, 99 हिस्से किसको देने हैं, अपने बंदू को देने हैं। जहां कोई फंस जाएगा, जहां कोई जुर्म की दलदल में धंस जाएगा, जहां उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको चांस पे चांस देते आएंगे। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, एक मां, उसके बच्चा कैद है, वो भी कैदियों में आई है, बच्चा छिन गया है, छातियां दूध से भरी हुई हैं, और ये परेशानी के आलम में इसकी नजरें बच्चे को तलाश कर रही हैं, और अचानक उसे अपना बच्चा नजर आता है, उठाती है, सीने से लगाती है। तो महबूब ने पूछा, मेरे सहाबा बताओ, ये मां अगर इसका बस चले तो ये अपने बच्चे को आग में डालेगी? कहने लगी महबूब, सहाबा ने जवाब दिया, अगर इसका बस चला तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये अपने बच्चे को अपने हाथों से आग में डाल दे। कहा, लोगों, तुम्हारा रब लल्लाह, सुनिए, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ अरहमु मिन हादी, इस औरत से कहीं बढ़कर के मेहरबान है, 99% रहमतों के हिस्से तुम्हारे लिए संभाले हुए हैं, वो तुम्हें आग में नहीं जलाना चाहता। और ये जो मां को हिस्सा मिला है, ये रहमत की तकसीम कैसी है, ये सिर्फ रहम की वजह से है। और अल्लाह ने वो जो 99 में से एक हिस्सा दुनिया पे उतारा था, उसमें से दुनिया जहान की माएं, जानवरों की हूं, इंसानों की हूं, हैवानों की हूं, जिन्नात की हूं,
ان کے رحم کے اندر اس بچے نے جو وقت گزارا ہے، وہ محبتیں، وہ خون، وہ انسان کے وجود کا وجود سے جو تعلق جڑا ہے، اس بنیاد پہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرنے دیتی۔ وہ 1% رحم کا رشتہ، اور خطائیں، جرم 99% رب کا رحمان ہونے کے ناطے رحمتوں کا حصہ پڑا ہوا ہے۔ وہ آپ کے لیے بھی ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، اور یہ ہے وہ جو اللہ نے لکھا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ کیا ہے رحمت؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے کسی سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو برا ہو اور غلطی میں ہو جائے، لا علمی میں۔ یہاں سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، جو کام جان بوجھ کے کیا جائے، بالتکرار کیا جائے، بالاصرار کیا جائے، جہرن کیا جائے، ضد میں کیا جائے، مقابلے میں کیا جائے، دوہرا کے کیا جائے، اعلانیہ کیا جائے، وہ شخص اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ غلطی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت سے الخطأ والنسیان، جو کام کیا ہو اور غلطی سے ہو گیا ہو، جو کام نہ کیا ہو اور بندہ بھول گیا ہو، یا کسی نے مجبور کر کے وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ جبر کر کے کروایا ہو، معاف کیا ہے، لیکن ایک بندے سے لا علمی میں کام ہو گیا، جرم کر بیٹھا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا، لوگوں جس نے برائی کی ہو لیکن شرط بجہالہ، غلطی سے لا علمی میں جہالت کی بنیاد پہ ہوئی ہو، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اس کے بعد توبہ کر لے۔ حضرات محدثین نے، مفسرین نے، علماء و فقہا نے توبہ کی 10 شرطیں بیان کی ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان شرطوں کو مد نظر رکھا جائے کہ سب سے پہلے غلطی کو غلطی سمجھے، جرم کو جرم کہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ جرم کو جرم ہی نہیں مانتے۔ اچھا یار کر لیا تو کیا ہوا، ساری دنیا بھی تو کر رہی ہے، میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ اچھا یار کیا ہو گیا، اتنا بھی کیا ہے، اللہ نے نفس لگایا کیوں تھا؟ سارا معاملہ تقدیر پہ ڈالا جاتا ہے، قسمت کے اوپر کمندیں پھینک دی جاتی ہیں۔ نہیں، تقدیر اور قسمت بنانے والے کو برا نہیں، اللہ کی برائی نہیں، رب کو اس حوالے میں لا کے شامل کرنا کہ یہ معاملہ رب کا ہے نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، گناہوں کے باوجود ہمیں زندگی دینے والے، تیرے ہاتھ میں موت تھی، ملک الموت تھے، موت کے فرشتے بھیج کے جرم کے پل اگر سانس الگ کر دیتا تو کیا کر لیتے، ہم بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تو نے پھر بھی بولنے کی توفیق دی، تو نے وجود عطا کیا، زندگی دی۔ ربنا، اللہ گناہ کے باوجود تو نے روٹی روزی بند نہیں کی، اللہ میرا رزق بند نہیں کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کوئی عذر بھی نہیں، کوئی بہانہ بھی نہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں، کوئی نکتہ چینی بھی نہیں، کوئی حاشیہ نشینی بھی نہیں، جو ہوا ہے ہم سے ہوا ہے اور غلطی ہوئی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے۔ حضرات یہ عادت بنائیے، آج سال کا آغاز بھلے وہ اسلامی ہو، بھلے وہ یہ قمری پہلو سے ہو یا شمسی اعتبار سے ہو، آغاز جنوری سے ہو، اختتام دسمبر پہ ہو، دن تو سارے رب کے ہیں، وقت تو سارا اللہ کا ہے، اور محرم سے ہو یا وہ ذی الحجہ پہ جا کر کے ختم ہو، دن بھی اللہ کے، راتیں بھی اللہ کی، وہ مالک الملک، بادشاہتیں اسی کی۔ انہی ایام میں لیل و نہار میں ہم سے جرم ہوتے ہیں، اور جرم کر کے دلیر بن جانا یہ آج آپ کی اور میری عادت بن چکی ہے، اپنے نفس سے بھی باہر، برتن سے بھی باہر، اوقات سے بھی باہر، اور للکارنے لگتے ہیں تو رب کو للکار دیتے ہیں، اعتراض کرنے لگتے ہیں تو رب کو بھی معاف نہیں کرتے، اگر نہیں اعتراض کر پاتے تو اپنے پہ نہیں کر پاتے، خود کو برا کہنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ اللہ نے غلط کیا ہے، رب نے غلط کیا ہے، ماں باپ برے دے دیے، اولاد بری دے دی ہے، رشتہ دار غلط دے دیے، مجھے پاکستان میں پیدا کر دیا ہے، کسی اور ملک میں کر دیتا اس کا کیا جاتا تھا؟ نہیں، جہاں بھی پیدا کیا ہے زمین اللہ کی ہے، اسی زمین پہ بڑے بڑے نامور پیدا ہوئے ہیں، بڑے لوگوں نے عزتیں کمائی ہیں، دین کمایا ہے، دنیا بھی کمائی ہے۔
لہذا پہلی بات کہ اصرار نہیں اقرار کیا جائے، اکڑ نہیں جھکا جائے، انابت، للہیت، عاجزی، اپنے اندر ایک جھکاؤ کی کیفیت، اللہ کے ساتھ انابت، قنوت، اللہ میں شرمندہ ہوں۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ نماز کے اندر ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، سرنڈر ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے نظروں کو کہاں رکھنے کا حکم ہے؟ سجدے کی جگہ۔ وہ جھکی جھکی سی نظریں، اللہ جتنا مرضی گندا ہوں تیرا بندہ ہوں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ کبھی کوئی ایسی نماز پڑھ کہ شعور بھی ہو، کیف بھی ہو، گناہوں کی لڑی بھی ہو، آنسوؤں کی جھڑی بھی ہو، توبہ کی باہیں ہوں، رب کی رحمتیں ہوں، امید کا چپو ہو اور گناہوں کا سمندر ہو، اور پھر بندہ بولے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ میں گناہگار بندہ، میں مجرم، میں خطا کار، سیاہ کار، گناہ کار، تیری دربار میں حاضر ہو کے نظریں جھکا کے کھڑا ہوں۔ اللہ جو چاہے وہ کر دے، لیکن وہ بحمدک، تو جو بھی کرتا ہے تیرا معاملہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو رحمتیں کرنے والا، اقرار کرنے والے بنے، ماننے والے بنے، جرم کو تسلیم کرنے والے بنے۔ جب بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے ثم تاب من بعدہ، غلطی سے کیے ہوئے اس جرم کے اوپر توبہ کر کے، اقرار کر کے، نظریں جھکا کے، شرمندہ ہو کے گناہ کو تسلیم کر لے، ربنا ظلمنا انفسنا، اور خود کو مجرم کی حیثیت سے پیش کر دے۔ حضرات میں نے دیکھا ہے اشتہاریوں میں اور خود کو پیش کر دینے والوں میں دنیا کے اندر بھی فرق کیا جاتا ہے۔ اشتہاری ہے، اکڑ گیا ہے، انا پہ ہے، ضد پہ ہے، بھاگ گیا ہے، باغی بن گیا ہے، تاغی ہو گیا ہے، طغیانی اور سرکشی میں آ گیا ہے، انجام کچھ اور ہوتا ہے، شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو خود آ کے ہاتھ اٹھا کے سرنڈر ہو کے اعتراف جرم کر کے دنیا کی عدالت میں آ جائے، اس کے ساتھ جج کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نرم پہلو ہوتا ہے۔ یہ تو رب ہے، تو بھاگ نہیں سکتا، میں نہیں بھاگ سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ میں نے کوئی دلیل ایسی نہیں دی کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے جرم کر کے، گناہ کر کے، طاقت کے نشے میں بھاگ نکلو گے، دوڑ جاؤ گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان، او انسان، او آدم زادے، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، یاد رکھ تیرا ایک ایک پل، تیرا ایک ایک قدم، تیرا ایک ایک سٹیپ، تیری ایک ایک حرکت تجھے جکڑ کے میرے قریب اور قبر کے پاس لا رہی ہے۔ حضرات سال گزرا ہے، کتنی خوشی ہے، 365 کو 5 سے ضرب دے کے نمازیں نکال لیں۔ اتنی نمازیں زندگی میں سے کم ہو گئیں۔ میرا اور آپ کا جرم باقی ہے، اگر نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی ہیں تو اللہ سے امید باقی ہے کہ اللہ اس کے نمبر لگا دے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ اگر نہیں پڑھی گئیں، جرم ہوا ہے۔ جرم 2 طرح کے ہیں، ایک جسے کرنے کا حکم تھا نہیں کیا، جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ رب نے جس سے روکا تھا، نواہی اس سے رکے نہیں، اس کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، ہے وہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم۔ یہ دونوں جرم ہم سے ہوتے ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن توبہ کی سوچ آ جائے، اقرار آ جائے، نظریں جھک جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، پہلے معافی مانگی جائے، اللہ معاف کر دے،
اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ معافی کا شیوا انبیاء کا ہے، انبیاء کا شیوا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے بھی دعا مانگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ ایک دن میں سب سے زیادہ جو جملے آپ سے سنے گئے، ایک دن میں لگاتار سنے گئے، وہ استغفار کے تھے۔ نوح علیہ السلام کو سنیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا میری قوم گناہ ہو گئے ہیں، شرک بھی ہو گیا، جرم بھی ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی اترے گا، رحمت کا اترے گا، زحمت کا نہیں، عذاب بن کے نہیں، سزا بن کے نہیں، بدلہ بن کے، جزا بن کے، خیر بن۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، فرما بردار دے گا، مال دے گا، برکت والا دے گا، باغات اور فصلیں دے گا، پھلدار دے گا۔ یہ تم نے استغفار کرنی ہے۔ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اور ایک روایت میں 100 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کے سامنے معافیاں ہی مانگتا رہتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ جو ہے نا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سر رکھ کے اختیار کیا تھا، اللہ اگر آج تو نے ان مٹھی بھر اپنے ماننے والوں کو نہ بچایا، اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ظلم ہو چکا ہے، اور معاف کرنے کے بعد وَتَرْحَمْنَا، اللہ وہ انعام و اکرام جو ہمارے اوپر کیے تھے وہ واپس نہ دیے، اور پہلے سے بڑھ کر کے نہ دیے، ڈبل کر کے نہ دیے۔ خسارہ تو ہو چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے، اللہ نقصان کو نفع میں تو نے نہ بدلا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سدا کے خسارے والے بن گئے، ہم نفع میں نہیں جا سکتے، ہماری دنیا بھی نقصان، ہماری آخرت بھی نقصان، ہماری قبر بھی نقصان، ہمارا حشر اور نشر بھی نقصان میں، خسران میں۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بابا جی کی یہ دعا، امی جی کی یہ دعا، اما حوا اور جناب آدم کی اس دعا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ آئیے اپنے پچھلے سال ہی نہیں، پوری لائف کو اکٹھا کر کے، سلیکٹ آل کر کے، اس کے گناہوں کے اوپر ڈل کا بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ اتنا جملہ بولیے شرمندہ ہو کے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ خسارے میں پڑ گئے ہیں، خسارے میں نہیں جانا چاہتے، تیری معافیاں بھی چاہیے، اور صرف معاف کر دینا نہیں، انعام و اکرام بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں لیکن اگلی شرط ہے وَأَصْلَحَ، گناہ کر کے پھر اپنی اصلاح کر لے، جرم کرے تو لوٹ آئے، بار بار اصرار نہیں کرے۔ 100 واری میں توبہ کیتی تے 200 واری پنی، یہ والا چکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے گناہ ہو جائے، پھر کوئی اور ہو گیا، کوئی اور ہو گیا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ او میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں معاف کرتا ہوں۔ اگر اللہ بندو کو فوری ان کے گناہوں پہ پکڑتا تو آج دنیا میں بچا کوئی نہ ہوتا، سب ختم ہو گئے ہوتے۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے۔ معافی مانگو، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ خود اعلان کرتے ہیں، سنیے، جس نے اصلاح کر لی فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ آپ اکثر دیکھیں گے جہاں بھی لفظ غفور آتا ہے ساتھ رحیم آئے گا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ میں جو لفظ ہیں وہ بھی فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پہلے معافی ہے، پھر ساتھ میں رحمت ہے۔ بھائی رحمت عطا ہے، دین ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ بسا اوقات بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے جا معاف کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا تھا۔ اگر معاف نہ کرتے، ایک آرڈر تھا، گردن اتار دی جاتی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، سامنے آ گیا تھا، معافی مانگی، مگر محبوب نے کیا کہا، میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر،
ہاتھ لے لیا ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، پہلے گناہوں پہ پانی پھر گیا ہے، لیکن کہا سامنے نہ آیا کر۔ بس اوقات بندے کے دل میں بات رہ جاتی ہے، اللہ اپنے نفس میں اتنی بات بھی نہیں رکھتا۔ یہاں اللہ نے بات کہی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو بندے لوٹ کے آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لوگوں یاد رکھو، تمہارے رب کو بندہ توبہ کرے، اتنی 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 خوشی ہوتی ہے، بلکہ انتہا کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ایک آدمی ہے صحرا میں گیا ہے۔ حضرات صحرا سننا بڑا آسان ہے، تصور میں لانا بھی ممکن نہیں جب تک دیکھا نہ ہو۔ صحرا کی زندگی یہ آسان نہیں ہے، چاروں طرف تا حد نظر کوئی درخت نہیں ملتا کہ اس کے نیچے لیٹ جائے، رکنے کا ٹائم نہیں، چند پل رکا نہیں، ہواؤں نے ریت نے نیا ٹیلا بنا کے قبر بنا دینی ہوتی ہے، رخ بدلتے ہیں، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، کوئی دکان نہیں، کوئی غذا نہیں، کوئی خوراک نہیں، کوئی پھلدار درخت بھی نہیں، چاروں طرف موت۔ اونٹنی پہ ہے، سامان لادا ہوا ہے، پانی بھی اس پہ ہے، نیند آئی ہے، اونٹنی کی مہار کو لے کے سرانے اونٹنی کو بٹھایا ہے، سو گیا ہے، آنکھ لگی ہے، اونٹنی اٹھی ہے، اس نے اپنی مہار کھنچوائی ہے، نکل گئی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے، نہ پانی ہے کہ پی لے، نہ خوراک ہے کہ کھا لے، نہ سواری ہے کہ چل کے نکل جائے، کسی منزل کی طرف پہنچے، تا حد نظر ریت ہی ریت، صحرا ہی صحرا، ٹیلے ہی ٹیلے، لمبی امد، کوئی امید نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، کوئی راہی نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ اٹھ کے بیٹھا ہے نا امید ہو کے، موت کے انتظار میں پھر لیٹ گیا ہے، آنکھ لگی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی لوٹ آئی ہے، اس کے پاس کھڑی ہے۔ اٹھتے ہی خوشی میں جھوم کے کہتا ہے، خوشی میں فرط انبساط میں بولتا ہے۔ اور جب بندہ شدید خوشی میں ہو، کئی چیزیں بندے کو بھول جاتی ہیں، اٹھتے ہی کہتا ہے اللہم انت عبدی۔ کہنا کیا تھا؟ اللہم انت ربی وانا عبدک۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ زندگی پھر مل گئی، پانی مل گیا، کھانا مل گیا، سواری مل گئی، نکلنے کی راہیں آسان ہو گئی۔ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ دیکھنے میں بظاہر کلمہ کفر ہے، لیکن لا علمی میں خوشی اور انبساط میں بولا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو اس کی سواری، پانی، مال و متاع کے لوٹنے پہ ہے، اس سے بڑھ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا بدکا ہوا بندہ، باغی بندہ، اور مجھ سے دور گیا ہوا، بھاگا ہوا بندہ واپس لوٹ کے آتا ہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر کے خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پہ۔ حضرات رب کو خوش کر دینا ہم سارے مل کے، وہ خوشی کے بدلے میں خوشی دے گا، کیونکہ وہ غفور ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ رحیم ہے، وہ رحمتوں کا سلسلہ جاری کر دے گا۔ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی کے بدلے میں جنت چھینی، رب نے وعدے کر لیے تجھے بھی دوں گا، تیری اولاد کو بھی دوں گا۔ حضرات اولاد کے لیے کچھ باتیں کہیں، یہی بیان کر کے ہم سلام کہیں گے۔ لمبی آیات کا مجموعہ تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے پہلے خود کو بندے مانیں۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اتنا تو اقرار کریں نا، اللہ ہم تیرے ہیں، پھر وہ ہمیں ہمارا بن کے دکھائے گا۔ جب ہم اس کے ہو گئے، داخلہ لے لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایڈمیشن لے لیا، علاج شروع ہو جائے گا۔ ایڈمٹ ہو جائیے، آئیے ایمرجنسی میں، غلطی میں جو ہو گیا اقرار کیجئے، مانیے، مجرم کی حیثیت سے پیش ہونا، نظریں جھکانا، رب کی پاکیزگی بیان کرنا، اور خود کو اللہ کا بندہ کہنا۔ اب اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، و عباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا۔ حضرات آپ اور میں اکڑ کی وجہ سے بسا اوقات بڑا پھوں پھاں میں چلتے ہیں، پیدل ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، بیٹھنے میں ہمارے اکڑ، گھوم رہے ہوں ہماری کرسی میں اکڑ، آفس میں بیٹھے ہوں ہماری اس جگہ پہ اللہ کی زمین کے اوپر ہماری گردن میں کئی دفعہ سریے آتے ہیں، بگڑ کے چلتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، راستے بند کر لیتے ہیں، کوئی میرے سامنے نہ آئے، کوئی میرا راستہ نہ روکے۔
کوئی مجھے پریشان نہ کرے. اکڑ والے اللہ کہتے ہیں نہیں. وعباد الرحمن میرے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا جو دھرتی پہ چلتے ہیں تو بڑی انکساریوں سے مٹے ہوئے عاجزی سے چلتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ رب کس وقت جو ہے وہ دھڑام سے اوندے منہ گرا سکتا ہے. حضرات یہاں ایک کام کریں آپ اور میں اپنی فیلڈ میں بہت اکڑا ہوا اور بگڑا ہوا. ہر بندے کو پتہ ہے میری اکڑ کہاں ہے. ہر انسان کو، والدین کو، بچوں کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، آفیسرز کو، سیاستدانوں، حکمرانوں کو، عوام کو، حتیٰ کہ رستے پہ چلنے اور لگانے والے ایک فٹ پاتھ پہ کھڑے ریڑھی والے کی اکڑ. ایمبولینسز لیٹ ہوتی ہیں ہو جائیں، مریض پھنسے ہوئے پھنس جائیں، کیا مجال کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے. چیک کیجئے کبھی جمعہ بازار میں، چیک کیجئے وہ رستے جس محبوب نے کہا تھا لوگوں رستوں پہ نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھو بھی تو رستوں کا حق ادا کیا کرو. اس سے بڑھ کر کے انکروچمنٹ کے حوالے سے اسلام سے بڑھ کے خوبصورت دین میں نے کوئی نہیں دیکھا. کہا رستے میں سائے میں پیشاب اور پخانا بھی منع ہے، پتھر روڑا کوڑا پھینکنا منع ہے. اگر تم نے چھوٹی سی روڑی پڑی ہے وہ اٹھا کے سائیڈ پہ کر دی ہے، رستے کو کلیئر کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا. ہمارا دین تو وہ دین تھا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے یمشون علی الارض ہونا، ان کے چلنے میں متانت، وقار، شائستگی، عمدگی، خیر، نرمی، اچھائی، بھلائی ہوتی ہے. گزارش کر رہا تھا جہاں جہاں ہم اپنی فیلڈ میں نمرود اور فرعون والی کیفیت اپنا لیتے ہیں وہاں تھوڑے ڈھیلے پڑے نا، تھوڑی نرمی رکھیں. آنے والوں کے اوپر جو جبر، جو اکڑ، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، طاقت کا استعمال، ایک اشارے کی مار نہیں، میں نے ایک سائن کی ہے یہ ہو جانا ہے. حضرات بڑا جملہ بولتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پٹواری، بڑا بولتے ہیں ایک دوسرے کو یوتھیا، بہت کہتے ہیں ایک دوسرے کو ان پڑھ جاہل. پڑھے لکھے ہو کے زمین کے اوپر ہمارے ناز، ہماری مستیاں، ہماری اکڑ ختم کریں. اس کو توبہ کرنی ہے تو پہلے اقرار کریں اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اور لقمان، سورہ لقمان میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، بیٹے اکڑ کے مت چلنا، تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا، نہ ہی تو زمین کو چیر اور پھاڑ سکتا ہے. اللہ کا بندہ بن کے رہے. کیا کریں؟ عاجزی پیدا کریں، تھوڑی نرمی لے کے آئیں. اور یہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی انا مارنی پڑے گی، تھوڑی میں مارنی پڑے گی، ختم کریں گے. وہی بات جو بابا جی نے کہی تھی کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. توبہ کرنی ہے تو تھوڑی اکڑ کو ختم کریں، عاجزی میں آئیں. یہ جو میں بن گیا ہوں نا، میں بڑا، میرا یہ گریڈ ہے، میرا وہ گریڈ ہے، میں سینئر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سینئر بنائے جنت میں، سینئر بنائے عاجزی میں، سینئر بنائے محبتوں میں، بڑا گریڈ دے آپ کو وقار میں اور پیار میں. اس چیز کو لانے کے بعد یہ ہونا، تھوڑی نرمی. قارونیت، فرعونیت، پیسے کا گھمنڈ، گاڑی کا گھمنڈ، دولت کا گھمنڈ، کاروبار، زمین، پراپرٹی کا گھمنڈ نہیں، بندے نہیں کھانے. نرمی پیدا کریں، یہ توبہ کے لیے. اور اسی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے بات کرے جسے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، قَالُوا سَلَامًا، اس بندے کی 4 چیزیں بچا لیں. اس کا دین بھی بچا لیں. ہم نے اس کا معنی کیا اس سے منہ پھیر کے سلام لے کے سائیڈ پہ ہو جائے نہیں، اس کے لیے دعا کریں، اسے مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر ابن خطاب کو مانگا کہ نہیں؟ صلہ کیا ملا؟ بدلہ کیا ملا؟ کہاں تک عرب و عجم قدموں میں آئے. مانگیے اس بندے کے لیے جو لا علمی میں ہے، اللہ دے دے. طائف والوں کے لیے دعا کی کہ نہیں؟ کیسا رویہ تھا؟ پتھر مارے تھے. میرے محبوب مخاطب کیسے ہوئے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. کبھی یہ بھی ترجمہ کرو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کے لیے سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا، ہدایت کی دعا، سلامتی کا رستہ ہے. اللہ میری قوم کو پتہ نہیں، اللہ میری قوم کو آگہی دے دے، علم دے دے، معرفت دے دے، پہچان دے دے، حق کا رستہ دے دے، ہدایت دے دے. اللہم اہدی قومی
فإنهم لا يعلمون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ان کی جہالت کو علم کے رویے اور ان کے لا علمی اور اجڑ پن اور جو مرضی نام دے لیں بے ادبی اور گستاخی کو ادب میں بدل دیں، ادب میں بدل دیں. جب بے ادبی کا جواب بے ادبی میں آتا ہے. لوگوں اللہ جزا دے، میری جماعت کو اللہ نے ایک خوبی دی ہے، اگر کوئی اس میں ایسا رویہ اپناتا ہے، پہلے تو گالیوں کا جواب سن کے جواب گالی نہیں دیتا، لیکن اگر کہیں کوئی ایسا رویہ ہو تو قوم محاصرہ کرتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک سٹیج سے، ایک ممبر سے ایک خطیب نے دوسرے کو کسی وجہ سے گالیاں دی ہیں، قوم نے فوری محاصرہ کیا، کسی نے شاباش نہیں دی، شاباش نہیں دی، بٹھایا ہے، سر جوڑے ہیں، اور پھر معذرت خواہانہ بیان، غلطی کا اقرار، اور پھر اس سے پیچھے ہٹ کے معافی کا بھی معاملہ بندوں سے بھی رب سے بھی ہوا ہے. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. وہ خطیب ہو، وہ ادیب ہو، وہ سیاست دان اور حکمران ہو، اکڑ اچھی نہیں ہوتی. جاہلانہ رویہ بس اوقات بندہ پی ایچ ڈی کر کے بھی اپنا رہا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہو کے بھی اپنا رہا ہوتا ہے، دین کے علوم رکھ کے اور دنیا کی معرفتوں کو جان کے بھی اس کے اندر ایک جہالت کا رویہ ہوتا ہے. میرے سامنے والا میرے لیے سیف پیکج ڈھونڈے اور میں بھی اپنی جہالت کو بدلنے کی کوشش کروں. اسی طرح اللہ کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کو سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، اور سجدوں میں بھی پڑھنا ہے. نہیں کھڑا ہوا جاتا، سجدے میں پڑھ، تنہائی میں آ، گڑ گڑائیے، عاجزی، جھکیے، 7 اعضاء کو زمین پہ لگائیے. امرت ان اسجد علی 7 اعظم. یہ انداز اپنا کے دیکھیے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ بنیے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے کہا کریں اللہ جہنم کا عذاب بچا لے، اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے، اللہ میرے گھر کو آگ نہ لگے، اللہ میرے مال و متاع کو آگ نہ لگے، اللہ میری اولاد آگ میں جل کے نہ مرے، اللہ میری دکان، میرے کھیت کھلیان کو آگ نہ لگے، اللہ میری جمع پونجی کو آگ نہ لگے، اللہ میرے قلب و نظر کو آگ نہ لگے، اللہ مجھے آگ سے، شدت سے، اللہ اس چیز سے، شعلوں سے بچا لے، اللہ جلنے سے بچا لے، مجھے حسد کی آگ سے بچا لے، اللہ دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا لے، اللہ ہر اس بدعملی سے بچا لے جو جہنم کی آگ کا باعث بنتی ہے. ان عذابها کان غراما. اللہ جو جگہ جل جائے وہ سکون نہیں دیتی. یہ ہے کیفیت. سال گزرا، 10 سال گزرے، 50 گزرے، 60-70 گزرے، زندگی جتنی بھی گزری ہے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں. آئیے اکٹھی کر کے رب کے سامنے میں ایک پنڈ بن کے بد عملیاں دی رب نو کہیے مول لا دے، مول لگا دے گا. لیکن کہیں سے اللہ سودا کھرا نہیں ہے کھوٹا، لیکن تیرے سے امید ہے تو اس کو جو ہے اچھے دام میں لے لے گا. اللہ انہا ساعت مستقرا و مقاما. اے اللہ، آگ پہ گرم توے پہ نہیں بیٹھا جاتا، چولہے پہ نہیں بیٹھا جاتا، قرار نہیں ملتا، آگ میں سکون نہیں ملتا. اللہ ایسا مقام وہ میرے ٹھہرنے کا نہ بنے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. اللہ نے اصول دیے، میرے بندے بنے ہو، گناہ ہو گئے ہیں، جرم ہو گئے ہیں، تم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، تم نے دنیا کے اندر مال دولت پیسہ فراوانی کے ساتھ لگا دیا، میری دین کی باری آئی، خیر کی باری آئی، تمہارے ہاتھ اور جیبیں بند ہو گئیں. اسراف نہ کرو. لم یسرفوا ولم یقتروا. اور نہ تم بالکل بخیل بن جاؤ، نہ بالکل مسرف بن جاؤ. اس کے بین بین یہ ہم سب سے ہو رہا ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. میرے بندے اس کے بین بین رہتے ہیں. آئیے ہنٹ اللہ خود دے رہے ہیں، راستہ خود بتا رہے ہیں، جرم معافی کے طریقے بتا رہے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. لوگوں ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے اللہ کو چھوڑ کے کسی نہ کسی کو الہ بنایا ہوا ہے. ناراض نہ ہونا میرے سمیت. کسی نے نفس کو الہ بنایا، کسی نے محبوب کو الہ بنا دیا، کسی نے والدین کو الہ بنا دیا. آپ کہیں گے الہ ہم تو نہیں ان کو کہتے، ہم تو ماں باپ. جو رب کی نافرمانی ماں باپ کی رسوم و رواج کی وجہ سے کرتا ہے اس نے آباء و اجداد کو الہ بنایا ہوا ہے. حلال اور حرام کا معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دے دیا، کسی نے پیروں فقیروں کو دے دیا، کسی نے علماء کو دے دیا، کسی نے احبار کو دے دیا، کسی نے اپنے ربیوں کو دے دیا، کسی نے اپنے پنڈتوں کو دے دیا، کسی نے کسی کو دے دیا. الہ صرف ایک اللہ ہے. سنیے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. جتنی مرضی مشکل ہو
میرے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، اگر پکارتے ہو تو رک جاؤ، یہ توبہ ہے۔ حضرات اللہ خود رستہ بتا رہے ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ بندے قتل نہیں کرتے، ان کے پاس اسلحہ ہو تو بلا وجہ کسی پہ تان نہیں لیتے، ایک چھری اور چاقو کیا، ایک سوا بھی ہو وہ برف والا تو وہ بھی کسی مومن کی طرف اس کا رخ کر کے اٹھانا منع ہے۔ مومنوں پہ یہ اسلحہ تاننا، السلام علیکم کہنا اور مار ڈالنا، سیفٹی اور سلامتی کا جھانسا دینا، اعتماد میں لے کے بلا کر کے گھر میں کھانے کھلا کے زہر دے کے مار دینا، کالے جادوؤں کے نام پہ یہ جو بھی کر رہے ہو، رب نے تمہیں قتل کرنے کا حق نہیں دیا الا بالحق۔ شادی شدہ زانی ہو رجم کیا جائے گا، مارا ہو قصاص میں مارا جائے گا، مرتد ہو اللہ کے حق میں مارا جائے گا، لیکن آپ اور میں نہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ اس کو لے، اور عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ فرماتے ہیں، سنیے، ولا یزنون، یہ لوگ اپنے آپ کو نکاح میں رکھتے ہیں، صفا میں نہیں، زنا میں نہیں، نکاح کی دنیا۔ یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، جوانوں بالخصوص تم سنو، جس جوان پہ جوانی آئی ہے نکاح کی دنیا میں آ جائے، گناہ کی اور زنا کی دنیا میں نہیں۔ وہ تمہاری فصل، وہ تمہاری نسل، وہ تمہاری خیر، وہ تمہاری بھلائی، وہ تمہارا مستقبل اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی نہیں، اصحاب کی زندگیوں میں یہ آیا ہے، ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، ایک دن بھی زندہ ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ رب کے سامنے جاؤں تو گناہ کی نہیں بلکہ خیر کی اور نکاح کی زندگی کے ساتھ جاؤں۔ میں کسی نہ کسی بیوہ یا جو بھی ہے میں نکاح کر کے جانا چاہتا ہوں، میں ویسے رب کے حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ بڑی دنیا تھی ایسے، ہم نے اسے جرم بنایا، شادی کو جرم بنایا، نکاح کو برا سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے۔ اللہ کچھ اور ہی کہتے ہیں، سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ایسا کر رہا ہے وہ گناہگار ہے، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر وہ مرتے تک نہ لوٹا ہم عذاب ڈبل کر دیں گے قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ یوں ہی ہم اس کو مہین بنا کے، ذلیل بنا کے، رسوا کن حالت میں رکھیں گے۔ اللہ معافی چاہتا ہوں، حل کیا ہے؟ کہا الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ہاں تو توبہ کر کے آ جا، ایمان پہ نظر ثانی کر کے آ جا، اعمال صالحہ کر کے آ جا۔ میں کیا کروں گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، جتنے بھی گناہ لے کے آئے گا اکٹھے کر کے لے آ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے کہا ہے میرے بندے پوری زمین گناہوں سے بھرتے بھرتے آسمانوں کے برابر لے جا، تیرے گناہ آسمانوں کی جا کے جو ہے وہ چوٹیوں سے کیوں نہیں ٹکرانے لگے، ٹکرا جائیں، لے آ، میرے ساتھ شرک نہ کر، توبہ کر کے آ جا، آ کے معافی مانگ، اور میرے پاس منڈی میں سودا لے آ، کہ اللہ سب جعلی ہے، 2 نمبر ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، گناہ ہے، جرم ہے، اللہ کوئی نہیں لے رہا، مال بک نہیں رہا، خسارے میں جا رہا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ یہ مال پڑا ہے، سارا کام ہے، بیکار ہے، اللہ ردی ہے، 2 نمبر ہے، فراڈ ہے، کچھ بھی خیر نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تو صرف توبہ کر، ایمان لے اور کہہ دے میں تیرا بندہ ہوں، اعمال کی اصلاح کر لے، میں کیا کروں گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تیری ماضی کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ اس سے بڑھ کے بھی عطا کرے گا، کیونکہ وہ معاف کرتا ہے تو پھر کر دیتا ہے، اور عطاؤں پہ آتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے کہ حساب و کتاب بھی نہیں رکھتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اللہ نے کہا جس نے توبہ کر لی، نیک اعمال کر لیے، معاملات کی اصلاح کر لی، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ بندے نے حق ادا کر دیا ہے توبہ کرنے کا، رب کی طرف لوٹنے کا۔ اللہ نے اور بھی چیزیں ذکر کی ہیں لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اپنے ماضی کو رب کے حضور پیش کرتا ہوں۔ حضرات آپ کو بھی جب تنہائی ملے، رات ملے، کوئی پل ملے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، دنیا سے الگ ہو کے، حضرات میں مثال میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں نے دنیا کی زندگیاں پڑھی ہیں، شوبز کی دنیا، گناہوں میں لتھڑی ہوئی، اعتراف کی ہوئی زندگی، ہر طرف گناہ، رب پہ جھکتے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ
دین پہ جگتے کسنے والے. میں رات سن رہا تھا سارے اداکار یہ گئے ہوئے ہیں عمرے پہ, فنکار ہیں جگتے کسنے والے. ایک ان میں سے بڑا اٹھتا ہے, ان کے ساتھ نہیں, رات 2 بجے الگ ہو کے. سب نے پوچھا اس وقت کیسے؟ کہا یار میرے کچھ ایسے معاملے اور گناہ ہیں میں تمہارے سامنے رب کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتا. میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں, میں اکیلا ہو کے ملنا چاہتا ہوں. چپکا ہوا ہے اور یہ جگہ جو ہے ملتزم کی ہاتھ, دنیا کی فکر نہیں, چاروں طرف سے کون کیا ہے, 360 زاویوں سے آئی ہوئی دنیا کی پرواہ نہیں, ہاتھ اٹھا کے جرموں کا اعتراف کر کے اللہ یہ بھی ہوا ہے, یہ بھی ہوا ہے, کر بیٹھا ہوں, اللہ تیرے دوارے پہ آ گیا ہوں, اس سے اچھا کوئی در دکھا دے. اگر در نہیں کوئی اور, لوگ صحراؤں میں نکل گئے, دور گھر کے کونوں میں بیٹھ گئے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, 2 آنسو بہائے, اللہ جرم ہو گیا, لا علمی تھی, جرت کر بیٹھا, اصرار کر بیٹھا. ربنا ظلمنا انفسنا ففاضت عیناہ. محبوب کہتے ہیں یہ آنکھ کا آنسو کل قیامت کے دن سمندر بن کے بہے گا مگر معافی نہیں ملے گی. دنیا کا یہ آنسو سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے. منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح, نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا, نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا. لوٹائیے, اکڑیے مت, رب کے سامنے حضور پیش ہو کے یہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا, نیکیوں میں بدل دے گا. وعدہ قرآن کا ہے, رحمان کا ہے, وعدہ سچا ہے. اگر یقین کامل ہے تو رابطہ ضرور کیجئے گا, انشاءاللہ یہ سودا خسارے کا نہیں فائدے کا ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. احباب گرامی, اگر لتھڑی ہوئی بائک اور پوری گندگی اور غلاظت اور گارے گرد مٹی میں بدترین صورتحال میں گئی ہوئی گاڑی سروس کر کے دوبارہ اپنا اصلی رنگ نکال سکتی ہے اور پھر اس کو پالش کر کے چمکایا جا سکتا ہے, تو حضرات ہمارے بھی گناہ بڑے ہوں گے. ایک آنسو کے قطرے کا غسل اللہ کے ہاں کافی ہے. کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. کل قیامت کا رونا بیکار ہے. دنیا میں لوٹیے, تنہائی میں آئیے, اپنے آپ کو دیکھیے, نامہ اعمال دیکھیے, ماضی پہ نظر دوڑائیے. بچپن سے لے کے جوانی تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جسے 60 سال عمر مل گئی, مجھے 60 سال سے اوپر کا شدید ترین خطرہ ہے. خطرہ تو ہر پل ہے, اگلے پل پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پروفیسر صاحب ہیں, ان کے ماموں پچھلے جمعے اپنے بھائی کی وفات پہ گئے ہیں. آج کا جمعہ ان کی وفات پہ, دوسرے جانے والے بھائی کی وفات پہ پڑھا جا رہا ہے. اگلے پل کی خبر نہیں ہے. جنازہ پڑھنے والوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں, دھرے کا دھرا رہ جانا ہے, اولادوں نے پیچھے لڑنا ہے. اللہ وہ اولاد صالحہ دے جو صدقہ جاریہ بنے, وہ رفقہ دے اللہ جن کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے, اللہ جن کی زبانیں تذکرہ خیر میں بولے. اللہ یہ دوست اور احباب دے جو ہمارے جانے کے بعد اتنا تو کہہ دیں, اللہ میرا دوست تھا, تیرا بندہ تھا, یہ میری طرف سے اس کا صدقہ قبول کر لے. اللہ ایسی اولادیں جو مال پہ لڑنے والی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اعراف میں پسے ہوئے لوگوں کو جب درجے بلند ہوں گے, پوچھیں گے کیا ہوا ہے, کہا تمہاری اولاد نے پیچھے سے کچھ بھیجا ہے, آپ کو ذرا آگے کر دیا گیا ہے, گریڈ اوپر ہو گئے. اللہ ان میں سے کرنا.
वगरना यहाँ तो दुनिया कब्रें भूल जाती है, नामो निशान भूल जाती है, जिंदगी में लोग नेकियां भूल जाते हैं, भलाइयां अच्छाइयां भूल जाते हैं, कम अज कम अपने आप को तो ना भूलें। नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, मैंने दुनिया की बदतरीन सजाएं पढ़ी है, सबसे बुरी सजा कुरान ने यह बताई है कि बंदा सारी दुनिया को याद रखे, अपने आप को भूल जाए, अंजाम को भूल जाए, कब्र को भूल जाए। फनसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, रब को भुलाए और अल्लाह इसे अपना आप भुला दे, सारे जहान के लिए कमाता फिरे, कमा के ये जाए, छोड़ के ये जाए, खाएं पिछले इसके साथ कुछ भी ना जाए और हिसाब कब्र में ये देता फिरे, जूते ये खाता फिरे। लौटना है हमें। इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ खताया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ें इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही, रब की तारीफ़ें करके अपना जुर्म पेश कीजिए, रब मुआफ़ करने वाला है और गुनाहों को कबूल करके नेकियों में बदलने वाला है। ऐसा सौदा लेने वाला और बदला देने वाला मैंने रब के अलावा कोई और नहीं देखा। सब नुक्ता चीनी कर देते हैं, ये नाक़िस है, ये नाक़िस है। अल्लाह कहते हैं जो भी है ले आ, बस शिरक ना कर, मुझे इलाह मान ले, वहदहू ला शरीक मान ले, तौहीद के साथ आ, मैं तेरा सब जैसा भी है वो ले लूँगा, बदले में तुझे वो दूंगा कि तू खुश हो जाएगा। अल्लाह हमें खुश कर दे। अल्लाह हम तेरी तरफ लौटने वाले हैं, लौटने की तौफीक दे दे। अल्लाह फिर भी अकड़ है तो हमारी पेशानी के बालों से पकड़ के खींच के घसीट के हमें ले आ। अल्लाह कब्र में जाने से पहले पहले हमें अपने सामने खड़ा होने की तौफीक दे दे। हमारे बड़े भाइयों ने जो बीमार हैं, दोस्त अहबाब हैं, मैं नाम लेना चाहूँ तो नाम नहीं ले सकता, एक लंबी लिस्ट है। बिलखुसूस हमारे बुज़ुर्ग इकराम साहब काफ़ी जो है तकलीफ़ में हैं। अभी मेरी जुमा से पहले बात हुई, बाईपास हुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजला अता फरमाए। और भी बड़े सारे दोस्त अहबाब जिन्होंने कहा बीमार हैं, हस्पतालों में हैं, कोई कटे हुए, कोई एक्सीडेंट में, कोई किसी पहलू में, कोई किसी हवाले से, अल्लाह सबको शिफाएं अता फरमा। अल्लाह ये जो वबाओं के गलगले हैं और ये जो इस वक्त परेशानियों का आलम है, अल्लाह ये जो साए मंडला रहे हैं, अल्लाह साजिश है तो फिर भी हमसे दूर ले जा। अल्लाह अगर ये वबा है हकीकी मानों में, अल्लाह फिर भी हमें उससे महफूज फरमा। अल्लाह आने वाला ये शमसी साल हो या कमरी साल हो, अल्लाह वो हमारे हक में कर दे, अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ कर दे। अल्लाह जितने बेरोजगार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। मेरे क्लास फेलो मंजूर साहब, उनके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, दरजात को बुलंद फरमा। अल्लाह सारी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा पे खैर फरमा। अल्लाह इंसानों को इंसानियत की तरफ लौटने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक भाई ने कहा था रिश्तों के लिए, बेटे बहन भाइयों के लिए अल्लाह आसानियाँ फरमा, अच्छे रिश्ते नसीब फरमा।